अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। हारून रशीद साहब और हबीब अकरम साहब आज स्टूडियोज में आमने सामने मौजूद होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, सियासी पिच पर कप्तान और एमके मामले सामने आ गए और दोनों जानिब से संगीन इल्जामात आयद किए गए। क्या मौजूदा मुल्की सूरत हाल में दोनों पार्टियों का ये रवैया दुरुस्त है? वजीर आजम ने जुमे को कराची में अहम इजलास भी तलब कर लिया है। पीपल्स पार्टी और एमकम एक मरतबा फिर दोस्ती की राह पर गामजन होंगे। कराची में क्या कुछ हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने एतराफ कर लिया है कि आला अफसरों की नाअहली की वजह से अवामी खिदमात मुतासिर हो रही हैं और अब ब्यूरोक्रेसी का कड़ा एहतसाब किया जाएगा। बात करेंगे एक अहम रिपोर्ट के हवाले से जिसमें इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तानियों के तकरीबन $1 अरब स्विस अकाउंट्स में मौजूद हैं। और साथ ही हम बात करेंगे मुतादिद लग्जरी आइटम्स पर 5% इजाफी ड्यूटी के हवाले से जो आयद कर दी गई और इससे महंगाई में कितना इजाफा होगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान बामुकाबला अल्ताफ हुसैन। हारून साहब, जो जबान दोनों जानिब से इस्तेमाल की जा रही है, क्या वो मुनासिब है? वो कल जो मैंने शेर पढ़ा था ना, तू बशहरे दिगरी मन बयाबान दिगर, हम एक गए मुसीबत में पड़े हुए हैं, तुम लोग अपनी अजीब जिंदगियां गुजार रहे हो। भाई ये कोई इशू है? मुझे ये बताइए झगड़ा शुरू कहां से हुआ? मैं तो टीवी नहीं देख रहा था, मैं तो गांव में था। सुना अल्ताफ हुसैन साहब ने ऐसे अल्फाज कहे जो बयान ही नहीं किए जैसे। अब बताइए, धरने के हवाले से अब आप मुझे बताइए, धरने में अगर कोई चीज हुई तो ये एमकेएम के जलसे में भी हो सकती है। ये इंडिविजुअल एक्ट है। अगर अल्ताफ हुसैन साहब को, कुछ लोग वो कह रहे हैं टेररिज्म में हम मुलव्वस नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं 250 आदमी जल मरे हैं, और हम भी ये कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब और उनके साथियों पर इल्जाम न लगाएं जब तक आपके पास सबूत न हो। और वहां धरने में अगर किसी ने कोई नाजेबा बात की तो उसके लिए इमरान खान जिम्मेदार है। ये कैसी अजीबोगरीब मंतक है। और फिर ये इस तरह एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं और नेशनल टेलीविजन को इस्तेमाल करते हैं, चैनल्स को, जैसे स्कूल के बच्चे लड़ते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब एक हिजान में मुब्तला है, उन पर बरतानिया में दबाव है, यहाँ कराची में उन पर दबाव है, तालिबान की वजह से रेंजर्स भी कार्रवाई कर रही है, सबके खिलाफ कर रही है, उनके खिलाफ भी कर रही है, फिर कपरस भी उन पर हमले कर रहे हैं। लेकिन आदमी का पता इसी सिचुएशन में चलता है कि उसमें कितना इमोशनल बैलेंस है और वो चीजों को कितना टेक्टफुली हैंडल करता है। बाहर रहने की वजह से भी उन पर दबाव, मुद्दतों से रह रहे हैं, उन्हें वापस आने चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब के कमाल है हमारे दोस्त, यानी ये कहा कि मैं कोई गलत बात ना कह दूं और फिर कह दिया वो पागल है। ओ भाई, तुम अपनी जुबान अगर काबू में रखो और न करो जवाब में। एक आदमी ने गलत बात किया तो जवाब में तुम अगर खामोश रहो तो तुम्हारी तो बड़ी मॉरल अथॉरिटी होगी। और इस झगड़े से पाकिस्तानी अवाम का क्या ताल्लुक है, उन्हें क्या फायदा पहुंच रहा है? जो इश्यूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बदअमनी है, दहशतगर्दी है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सिविल सर्विस ठीक काम नहीं कर रही, हुक्मरानों को प्रायोरिटी समझ में नहीं आ रही, इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही, फॉरेन पॉलिसी पे सवालात हैं। इस सिचुएशन में इनको क्या सूझती है कि एक दूसरे को पागल कहें और कहें कि उनके जलसे में ये हुआ है, खातून ने एक लड़के को काट दे दिया, 10 ने दे दिया, 20 ने दे दिया। ये हमारे नेशनल इश्यूज हैं। इनको होश की दुआ करें। मैं पूरी ईमानदारी से और पूरे गौर खौज के बाद कह रहा हूं, इन लोगों को अवाम फारग कर देंगे कि ये क्या मुसीबत है। हमें नौकरियां चाहिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें अदालतों से इंसाफ चाहिए, और ये क्या झक मार रहे हैं। अच्छा हबीब साहब, आपको लगता है कि मीडिया को इस तरह के इश्यूज को कवरेज देनी चाहिए? हमने बहुत कवरेज दी है कल। देखिए, हम क्या करें, हमारे सामने 2 ऑप्शंस थे। एक ये है कि इस मामले को मुकम्मल तौर पर दबा दें, और जैसा कि हमारे पास लोगों ने किया, अपने प्रोग्राम्स में उनके क्लिप्स नहीं चलाए जैसा कि हम यूजुअली चलाते हैं। और वैसे बाय द वे वो दोनों क्लिप्स इस काबिल हैं कि उन्हें ना चलाया जाए। यानी वो उनके अंदर जो अल्ताफ हुसैन साहब ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है और फिर हमारे इमरान खान साहब ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वो कतन इनके शायान शान नहीं है, या कम अज कम उस पजीराई के शायान शान नहीं है जो इन्हें अवाम ने बख्श रखी है अपने अंदर। एक तो ये बात है। और मीडिया ने दूसरी बात है किरदार कुशी। जनाब, इतनी ये किरदार कुशी नहीं है, ये गालियां दी गई हैं एक दूसरे को और बिला जवाज दी गई हैं। तो वो हारून साहब की ये बात 100% ठीक है कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब एक खास हद से आगे निकल गए थे तो इमरान खान साहब को रुक जाना चाहिए था, उनकी मॉरल अथॉरिटी में भी इजाफा होता। और दूसरी एक और बात है, अल्ताफ हुसैन साहब इस मुल्क के वजीर आजम नहीं बनेंगे, ना उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश है, ना उनकी पार्टी में इतनी सलाहियत है कि पूरे मुल्क में किसी वक्त में आके इतनी मकबूल हो जाए। इमरान खान साहब ने इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने के दावेदार हैं और अल्लाह करे वो कामयाब हो और बन भी जाए। लेकिन मसला यह है कि क्या एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो इतना बैगेज लेके चलेगा अपने साथ, वो चल सकेगा मुल्क के अंदर?
اور یہ جو بات ہے نا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اب کل ہارون صاحب یہ صورتحال تھی کہ جناب پروگرامز میں سے لوگ اٹھ کے جا رہے تھے، یعنی پی ٹی آئی کے، اس میں نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی کا ڈسپلن بھی ظاہر ہوتا ہے وچ از گڈ، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس پارٹی، ایک منتخب پارٹی ہے کراچی سے، اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں بیٹھیں گے، اور پھر ہمیں پھر وہ ایم کیو ایم کی وہ بات پھر سمجھ آتی ہے، تو کہا آئندہ کسی اے پی سی میں بھی نہیں جائیں گے۔ دیکھیے پھر وہ ہمیں ایم کیو ایم کی وہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ جو اتفاق رائے پیدا ہوا تھا دہشت گردی کے خلاف، عمران خان صاحب کیا اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے؟ ایسا نہ کریں، پارٹیوں کے اندر اتنا فاصلہ پیدا نہ کریں کہ دشمنیوں میں ڈھل جائیں سیاسی اختلافات آپ کے۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسرے جو ٹی وی پر جو کچھ ہوا کل، وہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، لوگوں کے بچے بھی ہیں۔ اب کیا میں اپنے بچوں کو یہ سمجھاؤں، یا آپ کی جب تقریریں ان دونوں حضرات کی نشر ہو رہی ہوں تو سائٹ پہ لکھ دیا جائے پی جی کہ پیرنٹل گائیڈنس کے ساتھ تصویریں دیکھیں، یا 18 ایئرز لکھ دیا جائے؟ اب یہ چاہتے ہیں یہ لوگ، میرا خیال ہے کہ وہ تو میرے خیال سے 18 ایئرز کے لیے دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ ان دونوں لوگوں کو دیکھیں، ہم یہاں پر 3 لوگ بیٹھے ہیں، ہم ٹی وی پر وہ الفاظ نہیں کہہ سکتے جو الطاف حسین صاحب نے کہے، یا جو عمران خان صاحب نے ایک الطاف حسین کے بارے میں کہے، ہم وہ الفاظ نہیں دہرا سکتے، یعنی ہمیں ویسی شرمندگی ہوتی ہے کہ ایسے الفاظ اپنے منہ پہ لائیں گے۔ اچھا ہارون صاحب، اب انہیں رکنا چاہیے۔ ہارون صاحب، آپ نے بھی کہا، حبیب صاحب نے بھی یہی بات کی کہ خان صاحب کنٹرول کر لیتے اپنے لفظوں کو، لیکن خان صاحب نے تو بعد میں کہا کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، آج سکون کی نیند آئے گی۔ اور بڑی دفعہ، کئی دفعہ یہاں جلسہ تھا، دوسرا بڑا مشہور ان کا جو جلسہ ہوا تھا، تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا مشورہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا اور فلاں کا نام لے کے، زرداری صاحب کا نام لے کے تنقید نہ کریں۔ تنقید کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کا لیڈر یہ کہتا ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہوتا ہے۔ اور زرداری صاحب نے، اس حکومت نے یہ کیا، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن نیند اچھی نہیں آتی اس کے بغیر۔ اچھا پھر اس میں یہ تو کیا، وعدہ پورا کیا، نہیں نہ زرداری صاحب کا نام لیا نواز شریف کا، پھر اس کو اب مولوی ڈیزل، مطلب کسی نہ کسی پہ غصہ نکالا۔ اب بھی یہ ترسوں ایک میٹنگ میری ان کے ساتھ ہوئی، میں انہیں ان سے تجویز پیش کی کہ قمر دلشاد کو آپ اپنا نمائندہ مقرر کر دیں، کیونکہ وہ ٹیکنیکل ایشوز کو سمجھتے ہیں، یہ جتنا الجھاؤ ہے اس کو واضح کریں آپ کے موقف کو۔ ادھر سے ایک آدمی بولا وہ ہم نے انہیں تھنک ٹینک میں رکھا ہوا، میں نے کہا آپ خاموش رہیں۔ وہ تیسری دفعہ اس نے کہا ہم نے انہیں تھنک ٹینک میں رکھا ہوا، میں نے کہا آپ خاموش رہیں، یہ ایشو قمر دلشاد صاحب کو کوئی عہدہ نہیں چاہیے، وہ کوئی امیدوار نہیں ہے، وہ کوئی سیاستدان نہیں، میں کہہ رہا ہوں ٹیکنیکل ایشوز پہ وہ وضاحت کرتے۔ پھر میں نے کہا خان صاحب آپ سمیت اس پارٹی کا ایک مسئلہ یہ ہے، غصہ نکالنا ہے کہ تھارسس کرنا ہے، سو جانا ہے۔ اب میں نام نہیں لیتا، ایک مرحوم لیڈر کے بارے میں جو بڑی ویسے کچھ پاپولر بھی تھے اور بڑے خوش اخلاق تھے، ان کے بارے میں گلبدین حکمت یار نے کہا تھا جو بات بیوی کو بتانے کی نہیں ہوتی وہ جلسہ عام میں کہہ دیتا ہے، اور ساری گفتگو انرجی میں ضائع کرتا ہے اور عمل کے لیے کوئی انرجی بچا کے نہ رکھتا۔ کہ تھارسس ایک خطرناک چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ نے قائد اعظم کو دیکھا، یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ قائد اعظم نہ غیبت کرتے تھے، نہ سنتے تھے، نہ جملے بازی کا جواب دیتے تھے، اور بھی ان کی بہت اعلیٰ اخلاقی خصوصیات تھیں، بہت کنٹرولڈ پرسنالٹی تھی ان کی۔ ایموشنل بیلنس چاہیے ہوتا ہے زندگی میں کامیابی کے لیے، صرف پالیٹکس میں نہیں۔ جس شخص میں یہ ایموشنل، اگر میں کام کر رہا ہوں، کالم لکھ رہا ہوں، ایک آدمی آئے اور میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دے، میرا کالم تو کیا اس کا تو بڑا غرق ہوا نا، میرا کالم میری پرائرٹی ہے۔ دوسری بات یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور کون ہے، پہلوان کون ہے؟ لوگوں نے کہا جو فزیکل اسٹرینتھ رکھتا ہے، الفاظ مجھے یاد نہیں، علی جناب نے فرمایا وہ جو غصہ ضبط کرتا ہے۔ آدمی سے تو تقاضا یہ ہے بھائی اپنا غصہ ضبط کرو، اس کا رسول اللہ نے طریقہ بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، حسد پہ قابو پاؤ، بغض پہ قابو پاؤ، اناد پہ قابو پاؤ، غیر ضروری گفتگو نہ کرو، الجھاؤ پیدا نہ کرو۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی لڑتی ہے، فرمایا اسے معاف کر دیا کرو۔ کہا کتنی بار؟ کہا دن میں 100 بار۔ یہی تو اخلاقی تربیت ہے۔ یہ کہ آپ کیا ایگزامپل، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بائی ایگزامپل لیڈ کرنا چاہیے، ان کی خدمات بھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ وہ کوئی اتفاق رائے کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں، بس غصے میں ہیں اور اس کے کانسیکوینس جذباتی ہو جاتے ہیں۔ خان صاحب بھائی آپ نے مسئلہ ہی آپ کا یہ ہے کہ آپ کے تھارسس کر کے سو رہتے ہیں اور فوراً غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान वर्सेस अल्ताफ हुसैन के हवाले से। हारून साहब, क्या वाकई इमरान खान मुकदमा करेंगे लंदन में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ उनकी सियासी पनाह के खात्मे के लिए? देखो, मैं कानून को तो नहीं समझता। मेरा ख्याल है अगर ऐसा मुकदमा किया जाए उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोच समझ के उन्हें पनाह दिया है, उसके कानूनी तकाजे पूरे हुए होंगे तो दी है ना। और दूसरा यह है कि सियासी नुक्ता नजर से भी उन्हें सूट करता है, पाकिस्तानी लीडर वहां पनाह लें, उन्हें एक एज हासिल होता है। तो मेरा ख्याल इसमें न पड़े, लेकिन खान साहब का क्या पता है, कर दें जो चाहें कर दें। अच्छा हबीब साहब, और उनका रसूख बहुत है, ये मैं आपको बता दूं लंदन में। अल्ताफ हुसैन का वो रसूख नहीं है। सो मेनी ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, टॉप पॉलिटिशियन। मुझे याद है कि वो वजीर आज़म मिन्नत समाजत कर रहा था कि आप मेरे हक में यहाँ आके कोई बयान दे दें, और एक आदमी के ये हक में उन्होंने कुछ वहां बात की जाके, तो वो जीत गया था। लंदन में वो वैसे ही हीरो है क्रिकेट की वजह से। दूसरा, उसमें क्रिकेट ने कभी गंद नहीं किया उसने, वो किसी फजूल काम में क्रिकेट में नहीं पड़ा, क्रिज्मेटिक भी है, तो उनका रसूख बहुत है, वो परेशान बहुत छोड़ने के बाद। लेकिन ये सियासी पनाह वाली बात मेरी किताब में जो मेरी समझ में नहीं आती कि सियासी पनाह खत्म हो सकती है। हबीब साहब के पास कोई ना कोई उन्होंने खुद लिखा है, उन्होंने खुद लिखा है, मैंने बैट से अच्छा उसके ऊपर। अच्छा हबीब साहब, ये जो कराची में सब कुछ चल रहा है, ये जो लड़ाइयां चल रही हैं, क्या इनके खात्मे के लिए किसी पार्टी को मैदान में आना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो खुशी के शादियाने बजा रहे होंगे। अच्छा। और वो आपस में हंस रहे होंगे कि ये दोनों जो हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हरीफ है इन दोनों हुकूमत में मौजूद पार्टियों के लिए। आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो तो एमकेएम को वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आए हमारे साथ। जी, और रहमान मलिक साहब ने कह भी दिया कि जनाब पॉजिटिव मुलाकात हुई है और आप वो किसी वक्त आ भी सकते हैं हमारे साथ। तो आप तसव्वुर कीजिए कि वो जो ये सारे का सारा इस लड़ाई का फायदा जो है ना, वो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मोतबर पार्टी बन के उभरेगी, और यहां पर मरकज में वो ऑब्वियसली पीएमएलएन को पहुंचेगा। अब देखिए, वहां पे सूरत ये जो बनती है कि कराची में, अब सवाल यह है कि क्या कराची में माफ कीजिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम मिल जाएंगे? अगर वो मिल जाते हैं तो मुझे यूं लगता है कि आगे कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान जो तरीके इंसाफ है वो उधर निकल जाएगी। मुझे इजाजत देंगे जनाब? एक तो मेरी राय इसमें मुख्तलिफ है कि इसका फायदा जो है सिंध में पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा या किसी और। एमकेएम के सिंधी खिलाफ है, ठीक है, पंजाबी खिलाफ हैं, बलोच खिलाफ हैं, और पश्तून खिलाफ हैं, दही सिंध यानी उनके खिलाफ है। उर्दू स्पीकिंग में उनके वोट हैं, कितने हैं ये अंदाजा किया जा सकता है अगर एक फेयर और फ्री इलेक्शन हो, जो कभी वहां नहीं हुआ। इसका फायदा कराची सिटी में तो होगा इमरान खान को, लेकिन अखलाकी एतबार से जो जवाल पैदा हो रहा है और माशरे में तनाव पैदा हो रहा है, वो पूरे मुल्क के लिए तबाहकुन है। दूसरी बात है शामिल होने की, अंदर बड़े सीरियस मसाइल हैं। जब मैं मिलने के लिए गया तरसों जनरल परवेज मुशर्रफ से, या परसों, बाबर गौरी और फारूक सत्तार और रऊफ सिद्दीकी और एक आध और वहां बैठे हुए थे, और ये को 2 घंटे बैठे रहे। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो मुझे इंतजार करना पड़ा। मेरी मालूमात आपको, वहां एक हमारा सोर्स है, उसने मुझे बताया जनरल मुशर्रफ साहब ने बहुत यानी डांट डपट की हद तक उनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, रोज चले गए रोज आ गए, रोज चले गए रोज आ गए। भाई उन्होंने ये फार्मूला पेश किया कि देही और शहरी सिंध में इत्तेहाद होने चाहिए और पीपल्स पार्टी से निजात होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी उन्हें डिसलाइक करती है, वो पीपल्स पार्टी को डिसलाइक करते हैं। मेरा ख्याल है कि आसान नहीं है एमकेएम में जाना। रह गया रहमान मलिक, तो रहमान मलिक के बारे में एक आदमी ने कहा, ओ भाई रहमान मलिक को क्यों सीरियसली लेते हैं, ये कुछ कह सकता है, किसी वक्त कुछ भी कह सकता है। इसके बारे में जो मिर्जा ने कहा था वो ठीक कहा था, फायदा इसको किसी का नहीं होगा। कोई शख्सियत मैं उस वक्त से सोच रहा हूं ऐसे हो सकती है जो खान साहब से भी बात करे और पीर साहब किबला से भी लंदन में बात करे कि हुजूर वाला इससे कुछ हासिल नहीं होने का, फाइनली दोनों को नुकसान है। यानी ये क्या नजर आते हैं, ये लीडर नजर आए कल? नहीं, कल ये लीडर लगे जैसे स्कूल के बच्चे लड़ रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी आप तू मेरी टाफी निकाल के खा गया, तू बड़ा बदबख्त है, और तू ये है, और तूने ये किया, और मैंने उस दिन तुम्हें जनाब रसगुल्ले खिलाए थे और तूने कोई लिहाज नहीं किया, और ये है, और मैंने तुझे एक दिन नकल कराई थी और तू बड़ा कमीना निकला। ये तर्ज गुफ्तगू है यार। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब कुछ दिन पहले तक तो अल्ताफ भाई का शुक्रिया अदा कर रहे थे, अब अचानक ऐसी कौन सी चीज हुई कि दोनों एक दूसरे के मुहाजरा बात तो पहले अल्ताफ हुसैन ने की, और वो बात है जो दोहराई नहीं जा सकती। अब वो किस ज़हनी कैफियत में है, एक तो मेरा ख्याल अल्ताफ हुसैन साहब को शादी कर लेनी चाहिए।
کچھ فرسٹریشن تو ان کی کم ہو. میرا تو خیال ہے عمران خان صاحب والا تجربہ بتاتا ہے کہ شادی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں انہوں نے چھیڑا نا جی, اور ایسے موضوع پہ ایسی بات کی جو صرف فرسٹریشن میں ہو سکتی ہے. کسی مناسب آدمی سے مشورہ کریں, کسی دوست سے, کسی سائیکالوجسٹ سے. دیکھیے وہ ہیں بیمار, اور ایم کیو والے جھگڑا کرتے ہیں اس بات پہ جب یہ بتایا جائے کہ وہ بیمار کیا. مجھے ساری تفصیل اس کی معلوم ہے کہ انہیں بیماری کیا ہے, کوئی چیز چھپتی تو نہیں ہے نا. اور بیمار ہو جاتا ہے آدمی, وہ اپنا علاج کریں اور شادی کریں. اور معمول کی آدمی کو دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے, آدمی کو ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے, آدمی کو ایک تفریح کی ضرورت ہوتی ہے, آدمی کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صبح سو کے اٹھے, میں نے ایک دفعہ ان سے کہا تھا کہ سونا سو کے اٹھتے ہی آپ خبریں سننا شروع کر دیتے ہیں باتھ روم جانے سے پہلے ہی. تو بھائی یہ نہ کریں, نارمل زندگی ہی بہترین. اس روئے زمین پر جو اعلیٰ ترین شخصیت گزری ہے, جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دنیا بنائی اس کے لیے گئی, وہ عام عربوں کا لباس پہنتے تھے, عام عربوں کا کھانا کھاتے تھے, گلیوں میں پیدل چلتے تھے, ان تمام فضیلتوں کے ساتھ جنہیں حاصل تھی. گھر بسایا, بچے تھے, ان کے نواسے تھے, اور جناب اولاد کے سیدہ فاطمہ تو زہرا کو ہر ہفتے پیدل چل کر ملنے کے لیے جاتے تھے. جناب حمزہ کو یاد کرتے تھے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے, بیویوں کو وقت دیتے تھے. ایک نارمل زندگی ہی صحت مند زندگی ہے. ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے لیڈروں کو. کوئی معقول لوگوں سے مشورہ کیا کرے. یہ آپ نے جو 3 شرطیں لگائی ہیں نا, کتاب, دوستی اور معقولیت, یہ تینوں سے ہمارے ماشاءاللہ سارے سیاستدان بے بہر مبرہ ہے. انہیں ان تینوں چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں, اور نہیں یہ سمجھتے ہیں. وزیر اعظم نے جمعے کو کراچی میں ایک اجلاس پہ طلب کیا, چیف آف آرمی اسٹاف بھی جائیں گے وہاں پر شرکت کے لیے. دیکھیے یہ اب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے, اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیر اعظم خود اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور کراچی کی حد تک تو ان کا انٹرسٹ جلدی اب وزیر اعظم کراچی کے دورے وہاں پر خاصا ضروری ہے, کیونکہ اب وہاں پر کوئی ایسی قوت نہیں رہے گی, کوئی ایسی شخصیت نہیں رہے گی کہ جو بیلنس کر سکے معاملات کو. تو اب وزیر اعظم کی وہاں موجودگی یقینی طور پر بیلنس کرے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اب چاہیے کہ وہ بھی کچھ کر کے دکھائے. اب وہ اگر ایک طرف, یعنی دیکھیے کہ پیپلز پارٹی نے کوشش کیا کی ہے, پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے اور پورے دیانتداری سے یہ سمجھتی ہے کہ کراچی کے مسائل کا حل ایم کیو ایم کو اقتدار میں لے آنا ہے. بھائی یہ مسئلے کا ایک پہلو ہے, باقی بہت ساری دیگر چیزیں بھی ہیں جن کی طرف آپ کو توجہ کرنی ہے. وہاں پانی کا مسئلہ ہے, وہاں امن و امان کا, وہاں پہ پھر آپ کی جو فرقہ پرست قوتیں ہیں ان سے کس نے نمٹنا ہے. ہماری جو پولیس ہے, وہاں پر کام کرنے والی, ہماری جو قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ہیں, دیکھیے جس بہت اچھے ادارے ہیں, ابھی کل ہارون صاحب نے بتایا ہے وہ جو پولیس کا کوٹا دیا جا رہا ہے, بہت اچھے ادارے ہیں ہمارے سارے قانون نافذ کرنے والے, لیکن کراچی کے ماحول ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ آپ اگر لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں کی خرابیاں آپ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. برادر من, آپ حل کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 10,000 نوکریاں ہیں, 50% وزیر بیچیں گے, 30% ایم پی اے بیچیں گے, 20% پولیس افسر بیچیں گے جنہوں نے اپوائنٹمنٹس کرنی ہے. میں نے اس دفعہ پھر جا کے سائن بورڈوں کا جائزہ لیا, فٹ پاتھوں پہ وہ شمار بورڈ لگے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کرائے کے لیے خالی ہیں. ٹھیک ہے, تو کرایہ کسے جائے گا؟ ظاہر ہے کسی کو جائے گا. واٹر بورڈ کی ملکیت کا مسئلہ ہے, واٹر بورڈ سے پیسہ بنایا جا سکتا ہے. کوئی اصول کی بات ہو رہی نہیں ہے, اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ حکیم سعید کے قتل کے بعد جو ہوا تھا, ایک دن یہ نہ ہو کہ وزیر اعظم صاحب تنگ آ کے کہیں گورنر راج لگائیں, یہ بھی نہ ہو تو وہ اور اس سے بھی خطرناک نتائج نکلیں. یہ ساری بساط ہی لپیٹ دی جائے. ایمانداری سے میں عرض کرتا ہوں, یہ سنہری موقع ہے سیاستدانوں کے لیے, آپس میں ڈفرینسز طے کریں, اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو, لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنائیں. جمہوریت کو مضبوط مستحکم کرنے کے لیے آپ کے پاس شاندار چانس ہے. پیٹرول $47 کا ہو گیا, یہ $10 بلین کا فائدہ ہے, اپ ٹل $10 بلین, $7-8 بلین. چیزیں سازگار ہیں اس وقت, لیکن ہو کیا رہا ہے, ایک دو بار میں اس بات کو پھر دہراتا ہوں جو کل میں نے کہی تھی. چاول آدھی قیمت پہ بک گئے, کپاس 1/3 پرائس کم پہ بکی, گنا لکڑی کے بھاؤ, لکڑی 170 سے 180 روپے من ہے, اور گنا 140 روپے تک بکا ہے. یہ سندھ حکومت نے ایک بوری کا آرڈر نہیں کیا میری معلومات کے مطابق گندم بیچنے والوں, آڑتی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. گندم جب ابنڈنٹ ہوگی, سٹوریج کی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ خریدنے کے موڈ میں نہیں ہے, کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے.
یہ سیاسی جماعتوں کو حمقوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کسان باہر نکل آئیں گے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ابھی سے تدبیر کریں. بالکل ایجیٹیشن کے لیے نہیں, حکومت کو ہٹانے کے لیے نہیں, مسئلہ حل کرنے کے لیے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو بڑا سچویشن مشکل کیا ہو کام رہی ہے ہے. ان کے لیے. کراچی واٹر بورڈ کے بارے میں آپ اچھا نے بات کی, اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اہم موضوع کراچی کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ کوئی بات کر رہے وہ ابھی ہارون صاحب کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. ابھی پچھلے دنوں شرجیل میمن صاحب کے نام سے ایک فہرست گئی جس میں 200 افراد کے نام تھے کہ جناب انہیں فوری طور پر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں بھرتی کر لیا جائے مختلف گریڈز میں. اور وہاں پہ آپ کو گنجائش ہوتی ہے وہاں پہ. دیکھیے وہاں پہ گنجائش, بادشاہ لوگوں کو گنجائش کی کیا ضرورت ہے, وہ تو ایسی جگہ بھی بھرتی کر سکتے ہیں جہاں بھرتی کی ضرورت ہی نہ ہو. خیر جناب, جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ایک اور فریق ہے ایم کے ایم. اچھا ایم کے ایم کے جو حامی لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, آپ اکیلے 200 افراد بھرتی کرا لیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اچھا اب ادھر سے نوٹیفکیشن ہوا جاری سرکاری طور پر, ادھر سے کراچی واٹر بورڈ کے اندر سے ایک نوٹیفکیشن جاری ہو گیا. اچھا کہ جناب یہ لوگ نہیں, یہ ایک نئی فہرست بنی جو پھر وہ نوٹس, پھر دونوں نوٹس واپس لیے گئے, پھر دونوں نے معاملات طے کیے اور ایک نئی فہرست بنی جس کے مطابق پھر کچھ لوگ ایک طرف سے اور کچھ لوگ ایم کے ایم کے, دونوں پھر باقاعدہ طور پر بھرتی ہوئے اور پھر معاملات جو ہیں وہ آگے چلنے لگے, یعنی ڈیل ہو گئی. آپ ڈیل ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے, یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہاں پر حالات تو اتنے برے ہو چکے ہیں. ایک مثال کیا, باقی معاملات بھی ایسے ہیں. دیکھیں اندرون سندھ پالیسی یہ ہے کہ مخالفین کو کچل دیا جائے. 1400-1500 مقدمے ہیں فنکشنل لیگ کے, یعنی پیر پگاڑا کے کارکنوں کے خلاف. کچھ لوگوں کو بسوں سے اتار کے گولیاں ماری گئی, ان کا الزام ہے. 70 سے 80 کیس ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں. انہوں نے کیا ٹیررزم کیا؟ میں نے آپ سرچ کیا تھا 11 دفعہ خیرپور کا ایس ایس پی تبدیل ہوا, باقی بھی 2-2, 3-3, 4-4 دفعہ تبدیل ہو چکے ہیں. یہ ایم پی اے منمانی کر رہے ہیں, منسٹر منمانی کر رہے ہیں. انجینئرز کا گلا دبا کے کمپلیشن سرٹیفکیٹ لے لیا جاتا ہے, سڑک پہ آدھے پیسے بھی نہیں لگ رہے. یعنی پنجاب کے مقابلے میں صورتحال بہت بری ہے. یہاں تو کوئی نہ کوئی چیک ہے, وہاں کوئی ہے ہی نہیں. محترمہ فریال گور کی حکومت الگ چل رہی ہے اور نقد داد وہ وصول کرتی ہیں اپنے کارناموں کی. یہ شرجیل میمن اب فرنٹ مین ہیں. پہلے اویس مظفر صاحب کا نام لیا جاتا تھا, وہ تو اب پس منظر میں چلے گئے. یہ ایک دن نہیں ہوں گے. میں نے ان سے پوچھا کراچی کے کئی معتبرین سے, یہ کون بزرگ ہیں شرجیل میمن؟ انہوں نے کہا یہ پراپرٹی کا وہ ایک کاروبار کرتے تھے حیدرآباد میں, تو وہ ایک سندھی جو ذمہ دار تھے وہ تو ایکسپلین نہیں کر سکے. بھائی وہ جو مکان کرائے پہ لے کے دیتے ہیں تو مکان وغیرہ بیچتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں. اچھا ہارون صاحب, یہ مخدوم امین فہیم ان کو لے آئے. اور اچھا ایک خبر یہ ہے کہ مخدوم امین فہیم سخت ناراض ہیں زرداری صاحب سے, وہ بھی ناراض ہیں, لیکن حالات ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو مسکرا کے ملتے ہیں ایسے کر کے. اچھا وزیر اعظم صاحب آپ کچھ سرگرم نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی وزیر اعظم صاحب کو چاہیے جائے وہاں جا کے مصالحت کرائیں. رینجرز نے جو کچھ کیا ہے سب تباہ ہو جائے گا. جب گرفت لوز ہو جائے گی, پولیس ویسے تباہ ہو چکی ہے, مزید تباہ کرنے کے منصوبے ہیں. سامان کی خریدار میں ایک سٹیج پہ میں نے کنفرم کیا ہے کہ فیصلہ ہو گیا تھا ذوالفقار چیمہ کو آئی جی بنانے کا, اسی لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ رجسٹ کر رہے تھے کہ ہم نے بھرتیاں کرنی ہیں, ہم نے اسلحہ خریدنا ہے. فیصلہ ہو گیا تھا. کوئی کام سندھ حکومت میں ڈھنگ سے نہیں ہو رہا. میں پریڈکٹ کر رہا ہوں سوچ سمجھ کے, غیب تو کوئی نہیں جانتا, لیکن جتنا میں نے جائزہ لیا, میں دیہی سندھ میں نہیں جا سکا مگر لوگوں سے ملا. اگلی دفعہ یہ دیہی سندھ میں بھی ہار جائیں گے, ان کا بوریا بستر گول ہو جائے گا. حبیب صاحب, یہ بچنے کی کوشش. وزیر اعظم نے کہا کہ بیوروکریسی کے کڑے احتساب کا نظام لایا جائے گا. دیکھیے کڑے احتساب کا نظام کیا لائیں گے اور کیا احتساب کرنا ہے, بنیادی طور پہ احتساب ایسا لفظ ہے جو معنی کھو چکا ہے ہمارے یہاں تو پاکستان میں. نہیں, بات یہ ہے کہ البتہ جو اصلاحات کی بات کریں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک کمیٹی بنائیں گے اور 4 مہینے کے اندر اندر اصلاحات کرے گی یا سفارشات پیش کرے گی. بات یہ کہ اصلاحات کریں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی اصلاحات کے نام پر لوگ بیٹھتے ہیں نا 4-5 لوگ, تو وہ پرانے وہ اصلاحات دیتے ہیں کہ جو پرانا سسٹم ہے یہ پہلے سے ٹھیک ہے, اس میں کوئی اصلاحات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اگر کوئی تجویز کر دے اصلاحات تو ان کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. دیکھیے ہماری جو بیوروکریسی ہے نا, اس میں بنیادی اصلاحات کی ضرورت یہ ہے کہ یہ انگریز نے اپنے مقاصد کے لیے بنائی تھی, ہمیں جمہوری مقاصد کے لیے بنانی چاہیے. اس کے اوپر سپرویژن رکھنی چاہیے, اور خاص طور پر ہمیں ضرورت ہے اس وقت اپنے نظام امتحان کو بدلنے کی, جس میں سے بیوروکریسی ہو کے آتی ہے. ہم نے اس نظام امتحان کو بنیادی طور
طور پہ انگریزی کا امتحان قرار دے دیا ہوا ہے. اس میں علمیت کا یا کسی آدمی کی ذہانت کا اور قابلیت کا امتحان نہیں ہے, ایپٹیچیوڈ کا امتحان نہیں ہے. خاص طور پر ہم اس امتحان کو اگر اردو میں کر دیں اور اردو یا علاقائی زبانوں میں کر دیں, سندھی میں کر دیں, پشتو میں کر دیں, کسی زبان میں کر دیں, اور انگریزی کی حیثیت اگر اس میں آپشنل کر دیں, تو یکا یک جو لوگ آ رہے ہیں ہمارے اندر ان کی ماہیت بدل جائے گی. میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے جی, اردو میں تو کریں ہی, اس کے ساتھ سندھی میں پوچھیں, بچوں میں پوچھیں, بلوچی میں پوچھیں, انگریزی میں بھی پوچھیں, اس میں کوئی حرج نہیں, بنیادی زبان اردو ہونی چاہیے. لیکن ابھی صاحب اس کا کیا حل ہے؟ یہ تو امتحانات ناقص ہو رہے ہیں. ابھی محترمہ فریال گور نے ایک لسٹ بنا کے بھیج دی تھی, فریال دار ایک لسٹ بنا کے بھیج دی تھی, وہ جو کمیشن ہوتا ہے پبلک سروس کمیشن, کہ یہ بندے بھرتی کر لیں 300. انہوں نے کہا کہ اس کو جانا پڑا. اب نیا جو آدمی ہے اس کو رکھ لیا گیا. اطلاع یہ ہے کہ جتنے وہ کہے گا, وہ جو کہے گا, انہوں نے کہا بھائی تحریری امتحان تو دیں, پھر کچھ کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں, تحریری امتحان میں بھی ان کو پاس کرائیں. اس کا کیا علاج ہے جو وہاں ہو رہا ہے سندھ میں بھی اور مرکز میں بھی ہو رہا ہے, کہ پسند کا آدمی رکھنا ہے. دیکھیے جو پچھلے چیف سیکرٹری تھے کھوسا صاحب, جو بہت ہی نیک نام آدمی تھے, انہوں نے کہا وزیر اعظم سے کہ میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں, جاتے آپ کو پتا وہ چلے گا باہر ملک سے. تو وزیر اعظم نے کہا, یہ سننے میں آیا کہ فہد کا نام نہ لیجیے گا. فہد نام ہے, فواد نام ہے اس کا, فواد حسن فواد ہے, شاعری کرتے ہیں یہ. بھائی پسند ناپسند سے تقرری نہیں ہونی چاہیے. یعنی ٹھیک ہے ایک سوٹ کرتا ہے, مزاج ملتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی وہ فلاں افسر میرے ساتھ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ 20 گریڈ کے افسر کو 21ویں گریڈ میں لگا دیں, 21ویں کو 22واں, بلکہ 20 والے کو بھی لگا دیتے ہیں. اس طرح پسند. یہاں شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ لوگوں کو بھیجا. تیمور عظمت عثمان جیسے شاندار افسر نے اپنی زندگی کے آخری جو دن تھے وہ OSD کے طور پہ گزارے. کتنے افسروں کو میں دیکھتا ہوں جن کو OSD بنایا گیا. یہ پسند ناپسند بھی نہیں ہونی چاہیے. اس سے نقصان الٹیمیٹلی حکمرانوں کا ہی ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو فیوریٹس ہوتے ہیں یہ ڈیلیور تو نہیں کر سکتے. ہارون صاحب ایک بریک لینی ہے مجھے یہاں پر, بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ بریکنگ نیوز دیکھ رہے تھے. الطاف حسین صاحب نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے معذرت کی. انہوں نے کہا کہ میرے کسی بھی بیان کا مقصد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دل آزاری کرنا نہیں تھا. ہارون صاحب اس پر آپ کا تجزیہ. وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں, تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں. روز کسی کے خلاف بیان دیتے ہیں, روز معذرت کرتے ہیں. یہ فوج